मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सिर्फ इस्लाम, सिर्फ दीन ही निजात का रास्ता है मेरे भाई। और आपकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान भी सिर्फ इसी लाइन में है, इसके अलावा सब बकवास है। लोग अक्सरियत को देख के मुतासिर हो रहे हैं कि यार मैं दाढ़ी रख लूंगा, और एक औरत कहती है मैंने अगर पर्दा कर ली तो पूरी दुनिया कहां जा रही है। तो याद रखो, आप जिस किस्म के लोगों में बैठोगे ना, आपको लगेगा पूरी दुनिया इधर ही को जा रही है। अगर आप फिल्में देखते रहोगे बॉलीवुड हॉलीवुड की बैठ के, तो जो है अगर आप वो देखते रहोगे ना, आपको लगेगा सारी दुनिया इधर ही जा रही है। और आप चले जाओ शबे जुम्मा में, कुछ दिन से रोज़ा लगा लो, चिल्ला लगा लो, कुछ अल्लाह की राह में अल्लाह वालों के साथ बैठो, तो आपको लगेगा सारी दुनिया दीन पे चल रही है। तो माहौल अपने इख्तियार में है। और बिलफर्ज मेरे भाई सारी दुनिया गलत भी कर रही है, तो वो सारी दुनिया से अल्लाह हिसाब लेगा। कुरान में अल्लाह ने कई जगह पर फरमाया, लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। कसम उठा के फरमाया मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नात से भर दूंगा। ये अल्लाह धमकियां क्यों दे रहा है? ये बताने के लिए कि ये ना समझो कि इतने सारे लोग तो काफिर हैं और जो मुसलमान हैं उनमें भी इतने सारे लोग तो अय्याश हैं, तो ये क्या सारे ही जहन्नम में चले जाएंगे? ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि जहन्नम को मैं भर दूंगा। जहन्नम छोटी नहीं है। इसकी ये ना समझो कि जैसे बस होती है ना, इतने सारे लोगों को बस में कौन बिठाएगा है भाई। तो अल्लाह कहते हैं छोटी नहीं बनाई मैंने। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति फतक़ूलु हल मिन मज़ीद। फरमाया एक दिन आने वाला है, हम जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई है? वो कहेगी हल मिन मज़ीद, अल्लाह भी मेरा पेट नहीं भरा। डाल देगा अल्लाह सबको। हजरत उमर का कौल है कि अगर किसी एक इंसान के कत्ल में सारी दुनिया के इंसान शरीक हो जाए ना, मैं सारी दुनिया के इंसानों से क़िसास लूंगा, सबको लटका दूंगा। समझने बात को? क्योंकि कत्ल अगर दो आदमी मिलके किसी को कत्ल करते हैं तो शरन हुक्म यह कि दोनों से क़िसास लिए, दोनों को कत्ल किया जाएगा। 3 आदमी हो तो बोलो भाई तीनों को, 4 आदमी हो तो चारों को। कसरत नहीं देखी जाती, जुर्म देखा जाता है। जुर्म सारे मुजरिम हैं तो सबको सजा देगा अल्लाह ताला। और इस उम्मत में तो ऐसे ऐसे जराइम हो रहे हैं कि इससे कम में पिछली उम्मतों को अल्लाह ने तबाह किया है। अल्लाह ने लड़कों से बदफेली करने पर कौम लूत को तबाह कर दिया। नाप तोल में कमी करने पर असहाबे मदियन को अल्लाह ने तबाह कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया अल्लाह ताला ने। किस कदर नाप तोल में, कोई ईमानदारी से तिजारत करता ही नहीं है। और लड़कों से बदफेली का जुर्म कैसे फैलता चला जा रहा है। बनी इसराइल को अल्लाह ने कहा था हफ्ते के दिन मछली मत खाना, हराम है। उन्होंने ड्रामेबाजी शुरू की, हफ्ते को शिकार करके इतवार को खाते। रात को सोए हैं, सुबह उठे तो बंदर और खिंजीर की शक्लें बनी हुई हैं। बहुत सी चीजें अल्लाह ने हमें भी मना कर दी कि भाई ये काम मत करो। बनी इसराइल को 6 दिन थे कि भाई खाओ, 6 दिन है तुम्हारे पास मछली के शिकार, इस दिन ना करो। तो हमारे पास भी हलाल का ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो क्यों हराम की तरफ? 4 शादियों का ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, तुम क्यों जिना की तरफ जाते हो? क्यों जिना? मैं 4 शादियों के फजाइल नहीं बयान कर रहा, मैं जिना से रोक रहा हूं। तुम्हारे पास 4 खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों से निकाह करके घर में लेकर आओ। अल्लाह ने इतना ऑप्शन रख दिया, तो क्यों जा रहे हो? गंद में क्यों मुंह मार रहे हो? क्यों मुंह मार रहे हो? लोग आते हैं कि मैं जिना करता हूं, मेरे आदत नहीं छूटी, मैं 4 शादियां करो। कह रहे मुआशरा नहीं करने देगा। मैंने कहा मुआशरे से पूछ के जिना किया है तुमने? बात नहीं आ रही समझ में। मैं उन लड़कों से कहता हूं जब तुम जिना करते हो बाप से पूछ के करते हो, तो शादी करने के लिए भी बाप से पूछने की जरूरत, बोलो ना भाई, नहीं है। वो अल्लाह ने हलाल किया है इसलिए कि अल्लाह को पता था कि ये तेरी जिस्मानी रिक्वायरमेंट है, अब्बा की थोड़ी है। भूख तुम्हें लग रही है, रोटी का अब्बा से पूछ रहे हो कि खाऊं कि नहीं खाऊं। अकलमंद अब्बा होगा तो बोलेगा भाई कि भूख लग रही है तो खा ले, नहीं लग रही है तो नहीं खा। और बेवकूफ होगा तो बोलेगा नहीं खा। तेरी बहन ने अभी रोटी खाई नहीं, तू पहले रोटी खा रहा है। तेरी 4 बहनें बैठी हुई, उनको रोटी नहीं मिली, तू रोटी खा रहा है। तो ये पागल किस्म के अब्बा, अल्लाह माफ फरमाए, ये बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं तो तुम्हें जानी बना देंगे। ये पुराना जमाना थोड़ी है।
تو نیا زمانہ ہے, اس میں تو عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے, یوٹیوب انٹرنیٹ پر کیا کچھ بے حیائی ہو رہی ہے. تو اللہ نے حلال کا بڑا آپشن رکھا ہے. بھائی میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا مت کرو, 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے ان سے شادی کر لو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ایسی کی تیسی جس کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے, ایسے کام ہوتا ہے. لیکن اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, حقوق ان کے ادا کرو, اللہ توفیق دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے. ان میں ایک وہ جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو. اللہ حوصلہ افزائی کر رہے, کر بھائی میں تیری مدد کروں گا, خرچے پورے کرو, ہمت کر. اور ناجائز انٹرٹینمنٹ جو ہے اسے چھوڑ کر جائز کی طرف آ جاؤ. کیا خیال ہے, شراب چھوڑ دو, سٹے مٹے لگانا, شیشہ اتنا چل رہا ہے, شیشے پہ آ گئے لوگ, وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہی ہے. حلال چیزیں, گھڑ سواری کرو, سوئمنگ کرو, اسکائی ڈائیونگ کرو, وہ نہیں ہوتی تو اپنی چھت سے چھلانگ لگا لیا کرو کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. اور وہ جاؤ سمندر میں غوطے لگاؤ, کھاؤ پیو, آم کھاؤ, آموں کی پوری پیٹی لا کے پھوڑ دو, بولو آج آم ڈے منائیں گے ہم, مینگو ڈے, ٹھیک ہے نا. آم ایسی چیز ہے بدہضمی نہیں کرتا نا, سیب تو ایک سے زیادہ کھا نہیں سکتا, کھاؤ, آم فیسٹیول ٹورنامنٹ, ٹھیک ہے نا. بارش میں ایک دوسرے پہ انڈے پھینکو, ٹماٹر مارو ایک دوسرے پہ, بس یہ ہے, یہ بھی بہت ہے. اور جس کے گھر میں اللہ بچے دے دے نا, اس کو انٹرٹینمنٹ کی کہیں ضرورت نہیں رہتی. بچے ایسا انٹرٹین کرتے ہیں, ایسی پیاری باتیں کرتے ہیں, ایسا گھر میں ماحول بنا کے رکھتے ہیں. انگریزوں کے ہاں تو گھر نہیں ہے, بچے نہیں ہے, لہذا وہ سارا دن ساحل سمندر میں بیٹھے رہتے ہیں. تم شادی کرو, خدا کی قسم بچے پیدا کرو بڑی تعداد میں, 2-3 بچوں کو بچہ نہیں کہتے. دیکھو گھر میں اتنا مزہ آئے گا. دوسروں کے بچے آپ کو بوجھ لگتے ہیں, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں. جب آپ کے ہوں گے تو آپ کو بچوں سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ملے گی نہیں. بچوں کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈالو, اپنے بچوں کی باتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں, ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسی. ابھی دیکھو میرے لیے تو, میں جب گھر میں جاتا ہوں نا اتنا سکون ملتا ہے الحمدللہ بچوں کو دیکھ کے. ہر بچہ کوئی الگ ہی سائنسدان ہے. ابھی کل یہاں ڈھول ڈھمکا ہو رہا تھا, میرا چھوٹا بچہ 3.5 سال کا ہوگا, یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے, ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے, پتہ نہیں حلیم پکڑا تھا, کیا ہو رہا تھا, ڈھول. تو بچوں کو تو ڈھول دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ بچہ بازی نہیں آ رہا, وہ جا کے کھڑا ہو جاتا. تو کسی نے بتایا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے, 3.5 سال کا اتنا سا. ایک دن بیان میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا, تو گھر میں آ کے کہہ رہا ہے میں بھی صبح کو شادی کروں گا. میں بھی صبح کیا کروں گا, یعنی اس کا خیال تھا کہ یہ ڈھول ڈھمکے کا نام کیا ہے, تو بھائی ہم بھی صبح ڈھول ڈھمکا کریں. تو ہر وقت بچوں کی باتیں ایسی ہیں, بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, وہی انٹرٹینمنٹ بہت ہے. انگریزوں نے بندر پالے ہوئے ہیں, گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں. تو اللہ نے حلال اتنا, کھانے پینے کی حلال چیزیں کتنی ہیں. گوشت کھاؤ, کوفتے بنا کے کھاؤ, کباب بنا کے کھاؤ, چکن بریانی کھاؤ, بروس کھاؤ, پیزا کھاؤ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی مزے کی چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہے. تکے بنا کے کھاؤ, گھر میں دوست گیدرنگ کرو, یار جمعرات کو سب گرل فش کھائیں گے, سب جمع ہو جاؤ بھائی, ہفتے میں ایک دن کیا ہوگا, گرل فش کھائیں گے, کھاؤ. یہ انٹرٹینمنٹ کی بھوک لگے گی, ایسا مزہ آئے گا. دال چاول میں بڑا مزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ, دال چاول کھاؤ, ٹھیک ہے. نہیں اچھے لگتے تو فش کھاؤ. دنیا کی 10 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. بھائی اپنے گھر والوں کو لے کے گھومنے پھرنے نکل جاؤ. کس نے منع کیا ہے, جاؤ مری کو آٹ مردان, گھومو پھرو, ادھر جاؤ, آئس کریم کھلا کے لاؤ, بیگم کو برگر کھلا کے لاؤ, گھومو گاڑی میں. نہیں ہے اوبر کرا لو, نہیں ہے تو رکشے میں چلے جاؤ, نہیں ہے تو پیدل نکل لو. اللہ نے اتنی جائز تفریحات رکھی ہیں, ان کو چھوڑ کر بھی کم بخت گھومے جب منہ مارے گا تو اللہ کو غضب آئے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک دفعہ جرم کرنے پر بندر اور خنزیر بنایا, اور ہماری قوم میں یہ ایک دفعہ نہیں بار بار جرائم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی ستاری, اللہ نے گناہ پہ پردہ بھی ڈالا ہوا ہے اور مہلت بھی دی ہوئی ہے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہے ہیں تمتعوا, مزے اڑا لو. یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے, ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ موت پنجے گاڑے گی, اور اللہ نے جو آیتیں سنا کے عبرت دلائی ہے نا, پھر اللہ اس کے بارے میں ہم سے حساب لے گا. بھائی آخرت کے لیے گناہ نہیں چھوڑے جاتے, اپنی دنیا کے لیے چھوڑ دو. خدا کی قسم سکون کی زندگی
گناہ چھوڑنے میں ہے, شریعت پر چلنے میں ہے, ورنہ انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. اور ان لبرل لوگوں کی ظاہری خوشی کو دیکھ کر قطعاً متاثر نہ ہو, ان کے اندر کی جو بے سکونی کے کانٹے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کبھی زبان پر نہیں لا. ان کو تو کمبختوں کو سکون کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. جیسے ایک آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو, سارے لنگڑے ہوں, سب یوں یوں کر کے چل رہے ہوں, تو وہ اپنے آپ کو لنگڑا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہی اسٹائل ہے انسان کے چلنے کا, ایسے ہی چلتے ہیں سارے. آپ کو نہیں بھائی, کبھی صحت مند کو جا کے دیکھو تو یوں یوں کر کے اسپیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیا ہے چل, یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو بے دین لوگ ہیں, ان کے دل میں بے سکونی کے کانٹے اتنے چبھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہوتا. تبھی تو ان کو ڈرامے بھی چاہیے سکون کے لیے, فلمیں بھی چاہیے, انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. یہ تمیز سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, ان کو سکون ہی نہیں ملتا. تو یہ کہتے ہیں نا بور ہو رہا ہوں میں. ہر وقت کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ بور. ہر وقت بور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت کیا ہو رہے ہیں؟ ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ بندر کا ناچ دکھا دو ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے بے سکون ہیں کہ اب یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ڈپریشن کے مریض ہی ہیں. اب یورپ میں جاؤ نا, ہر دوسرا تیسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے, تو ہم حیران ہوتے ہیں نا, ابے کیا ہو گیا تمہیں, ڈپریشن کیوں ہے بھائی؟ ہٹا کٹا 6 فٹ کا آدمی ہے تو, کھانا بھی مل رہا ہے اور بے روزگاری بھی نہیں ہے, بارش میں گٹر بھی نہیں ابل رہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کس بات کی ڈپریشن ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے, میں تو بس گولی کھا رہا ہوں. وہ تو سبھی کھاتے ہیں, وہ تو ہر دوسرا آدمی کھاتا ہے.